علماء جناب قبلہ سید محسن کاظمی آف اسلام آباد اور انت بعد ذاکر آل محمد ذاکر محسن عباس کھرل اور انت بعد انشاءاللہ وقفہ نماز ظہرین اثر اور لنگر حضرت امام حسین علیہ السلام دا وقفے تو بعد انشاءاللہ سید الذاکرین جناب سید عامر قیصر داؤد خیل سید مختار حسین شاہ صاحب بربیگی جناب ذاکر جوید عباس انصاری جناب حسن رضا ہاشم مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. ذرا زحمت نہ سمجھیں تو میں اٹھ کے ذرا آگے آ جائیں تاکہ میرے لیے بھی مشکل نہ ہو. یہاں سامنے آ جائیں, ممبر کے سامنے آ جائیں برائے مہربانی. بہت شکریہ. مجلس کی زینت افراد تشریف فرمائیں. تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں مہربانی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج المنیر. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر. فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر. الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناكبهم أجمعين. اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات. آگے تشریف لیں, آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تعداد کافی ہے. یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے. علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے, یہ نعرہ ہماری پہچان ہے, یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے. شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان, ہماری نیتوں کی پہچان, ہماری حیثیتوں کی پہچان, ہماری ذہنیتوں کی پہچان, ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان, ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان. مل کے نعرہ حیدری, بارے دیگر حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. دعا ہے رب دو عالم پروردگار بصدقہ محمد و آل محمد بانیان کا یہ صفی عذاب بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صفی کاظمی صاحب ان کے جتنے بھی برادران ہیں پروردگار سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے.
اس پورے خانوادے کے کاروبار میں وسعت و ترقی عطا فرمائے، سوائے اپنی ذات کی کسی کا محتاج نہ بنے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ پروردگار جتنے حاضرین موجود ہیں میرا اللہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سارے آمین ضرور کہنا۔ میرا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ ضرور زیارت کربلا مولا نصیب فرما۔ جو دعائیں میرے ذمے ہیں پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواز بلند صلوات۔ میں چونکہ چاہتا تھا اب یہاں سارے آ جاتے سامنے، اب مجھے آپ کی زیارت نہیں ہو رہی تو میں مہربانی فرمائیے یہاں جائیے نا، یہاں جائیے، یہاں سامنے آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، آ جائیں آ جائیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، یقین کریں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، ادھر سامنے آ جائیں۔ ہاں مہربانی، درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں گفتگو شروع کروں، اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو شکم مشرق سے نو مولود آفتاب کو پیدا کرتا ہے اور پھر اسی آفتاب کو اس کی کرنوں سمیت مغرب کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے۔ جو ادب سن لیتے ہیں جاگیے گا، مغرب کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد سیاہ رنگ کی ایک چادر اوپر بچھا دیتا ہے، ستاروں کو پھولوں کی پتیاں بنا کے نچھاور کر دیتا ہے اور لاکھوں درود و سلام اس بدن نازنین علی ابن ابی طالب پر کہ جو انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے اسی مغرب کے قبرستان میں دفن شدہ سورج کو دوبارہ پیدا کر دیتا ہے، دوبارہ پیدا کر دیتا ہے۔ سامعین گرامی قدر انتہائی واجب الاحترام، اب آپ تشریف فرما ہے، میں آپ جانتے ہیں کہ بانی کی حیثیت سے یہاں حاضر ہوتا ہوں، میرا اپنا گھر ہے، گھر والی بات ہے۔ ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو، ہر بندے سے خطاب نہیں ہو رہا، ایمان والے سے۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ذرا کان کھولو اور ہماری آذانیں سنو۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، میں گواہی دیتا ہوں علی ایمان والوں کا امیر ہے، علی مومنوں کا امیر ہے، علی متقین کا امام ہے۔ پتا چلا ہر ایرے غیر شرابی کبابی کا علی امام نہیں ہے، بلکہ علی کی ریت میں آنے کے لیے خود کو مومن بنانا پڑے گا، متقی بنانا پڑے گا۔ علی ہر کسی کا امام نہیں۔ مہربانی، گویا میں اگر یہ ترجمہ کروں تو غلط نہ ہوگا، اے علی والو، یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی۔ اللہ نے اپنا نام لے لیا، رسول کا بھی لے لیا، میرا اللہ یہ تو بتا کہ اولی الامر ہے کون؟ اگر اللہ اولی الامر کا نام لے لیتا تو کیا ہی اچھا ہو جاتا، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، مسئلہ ہی حل ہو جاتا، لیکن اللہ نے اولی الامر کا نام نہیں لیا۔ اچھا یہ بھی مزاج توحید ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی علی ولی کے فضائل پڑھے نام کہیں بھی نہیں لیا۔ اگر آپ کا دل ہو تو وہ فضائل پڑھوں جو اللہ نے پڑھے۔ فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، نام لے لیا، اور اس کا رسول ہے، نام لے لیا، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ بتایا نہیں کہ وہ کون ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ بتایا نہیں کہ وہ خریدار مرضات الہی
कौन है। एक मकाम पे फरमाया वयुतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह के बंदों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को, मिस्कीनों को, असीरों को खाने खिलाते हैं। बताया नहीं कि वो करीम इब्ने करीम कौन है, वो सखी इब्ने सखी कौन है। एक मकाम पे फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनु मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। बताया नहीं कि वो सिद्दीक़ अकबर कौन है। एक मकाम पे फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। बताया नहीं कि अब्द को माबूद से मिलाने वाला वसीला कौन है। एक मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ते हैं। बताया नहीं कि ये आले नबी में कौन कौन आता है। एक मकाम पे फरमाया फकुल ताअलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, अपने बेटे लेकर आओ, अपनी औरतें लेकर आओ, अपने जैसे लाओ। बताया नहीं कि इस आयत में मोहम्मद जैसा कौन है। एक मकाम पे फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह ने अहले बैत से रिज्स को दूर रखा है। बताया नहीं कि अहले बैत में कौन कौन आते हैं। सर उठाना, अब जिस आयत का पर्दा उठाओ, हर आयत के पर्दे में हमें अली नजर आया। हालत रुकू में ज़कात देने वाला भी अली नजर आया। हिजरत की रात नबी के बिस्तर पे सो के अल्लाह की मर्जियां खरीदने वाला भी अली नजर आया। यतीम और मिस्कीनों को खाने खिलाने वाला भी अली नजर आया। मैदान मुबारक में सिद्दीक़ अकबर बन के मोहम्मद के पीछे पीछे चलने वाला भी अली नजर आया। अब्द को माबूद से मिलाने वाला वसीला भी अली नजर आया। तो मुझे जुमला कहने दो ना, मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोशे पैगंबर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली। हर जा अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। खुदा की कसम वो वाहिद ठिकाना है जहां अली नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले भी मिलेंगे, क्योंकि जन्नत भी अली के हाथों से तकसीम होगी, जहन्नुम भी अली के हाथों से तकसीम होगी। आवाज जरा बढ़ाओ यार, आवाज बढ़ाओ। ऐ ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और उलिल। अगर आपका दिल हो तो मैं कुरान से ही बताऊं कि उलिल अम्र कौन है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अहले बैत के फजाइल कुरान से पढ़ूं। अगर मैं अपनी तरफ से पढ़ूंगा शियों की किताबों से, मुमकिन है कोई सुन्नी भाई बैठा हो वो कहे मैं आपकी किताब को नहीं मानता। मैं सुन्नी किताब से पढ़ूं, कोई शिया कहे मैं उस किताब को नहीं मानता। मैंने सोचा किताब वो लेकर आए जिसे सारे मानते हैं। अगर फिर भी अली समझ में ना आए फिर मुकद्दर की बात है। सामीन ग्रामी कद्र, अल्लाह ने फरमाया उलिल अम्र की इताअत करो। कैसे पता चलेगा कि अब उलिल अम्र कौन है? देखिए, किसी भी चीज को पहचानना होना तो उसकी जिद से पहचाना जाता है। रात नहीं होगी आपको दिन की पहचान नहीं होगी, गर्मी नहीं आएगी आप सर्दी नहीं पहचान पाएंगे, जब तक हक नहीं आएगा आप बातिल नहीं पहचान पाएंगे। यही वजह है कि मासूम ने फरमाया अगर तुम्हें पता ना चले कि हक कहाँ है तो ये देखो बातिल के तीर कहाँ है। जहां बातिल के तीर है वहीं पे हक है। हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। अब उलिल अम्र की जिद कुरान से लेनी है। उलिल अम्र के बारे में क्या हुक्म है कि इताअत करो। मैं कुरान से वो चेहरे दिखाने लगा हूं कि जिनकी इताअत से मना किया गया है। खबरदार इनके पीछे ना चलना, इनकी इताअत ना करना। सूरह अहज़ाब में अल्लाह फरमा रहा है ला तुतीइल काफिरीन वल मुनाफिकीन, खबरदार काफिरों की इताअत भी ना करना, मुनाफिकों की इताअत भी ना करना। ना काफिरों के पीछे चलना ना मुनाफिकों के। अगर आपका दिल हो तो मैं बताऊं कि काफिर किसे कहते हैं। सादा सी तारीफ क्या है काफिर की? जो अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करे वो काफिर, जो अल्लाह को ना माने वो काफिर। बस जो कभी काफिर था
یا کافر ہے وہ کبھی بھی اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ میں، میرے سنی بھائی بھی یقیناً موجود ہوں گے، اپنے بھائیوں کا ایک شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں نے میرے مولا کا ایک لقب بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے ابھی تک، اور وہ لقب کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ لقب چوری بھی نہیں ہونے دیا، ہر لقب چوری ہو گیا، امیر المومنین بھی چوری ہو گیا، امام المتقین بھی چوری ہو گیا، مگر کرم اللہ وجہہ کسی اور کے ساتھ۔ میرے سیالکوٹ کی بات ہے، آج سے کوئی 5-6 سال پہلے میرا ایک بھائی سنی، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ مولا علی کے نام کے ساتھ ہی کیوں لگاتے ہیں اور کسی کے نام کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کرم اللہ وجہہ اسے کہا جاتا ہے جس کی پیشانی پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اور کسی کی پیشانی پہ کرم نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے زمانہ جاہلیت میں علی ہی تو تھا جو اس دور میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا تھا، باقی سارے جھکا کرتے تھے، علی کسی کے آگے نہیں جھکا سوائے اللہ کے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب بندوں کے بنائے ہوئے خداؤں کو گرانے کے لیے نبی نے مولود کعبہ کو اپنے شانوں پہ کھڑا کیا، میں کہوں گا یا رسول اللہ یہاں جنگ تو نہیں کرنی تھی، کسی اور کو لے آتے، آپ یہاں بھی علی کو لے کر آئے، یہاں کون سا ڈر تھا کہ کوئی بھاگ جائے گا؟ یہاں تو بتوں کو توڑنا ہی تھا نا۔ آواز رسالت آئے گی بت وہ توڑ سکتا ہے جو انہیں جھکا نہ ہو۔ ابراہیم نبی کی قوم میلے پہ چلی گئی، ابراہیم آئے اور بتوں کو توڑ دیا، کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی، قوم میلے سے واپس آئی، جب اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا کہنے لگے یہ حرکت کس نے کی؟ جتنے سیانے بندے تھے انہوں نے کہا یہ کام ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بھائی وہ کیسے؟ اس نے کہا ابراہیم ہی تو ہے جو انہیں جھکتا نہیں، توڑ وہ سکتا ہے جو جھکا ہوا نہ ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ابراہیم کو بلایا اور ابراہیم نبی سے پوچھنے لگے آپ نے بتوں کو توڑا؟ حضرت نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے توڑا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں توڑا، کیا فرمایا؟ فرمانے لگے یہ جو لمبے قد والا ہے، یہ جس کے شانے پہ کلہاڑی ہے، اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا ہم کیسے پوچھیں، یہ تو سن بھی نہیں سکتا، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ پتا چلا بندوں کے بنائے ہوئے میں یہی تو فرق ہوتا ہے، بندوں کے بنائے ہوئے نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اسے جب جہاں شاہ علی مدد کہہ کے پکارو مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ بندوں کے بنائے ہوئے تھے، نبی نے علی کو اپنے شانوں پہ کھڑا کیا، جب علی نبی کے شانوں پہ آئے منظر کیا تھا؟ سرزمین کعبہ، کعبے کے اوپر نالین پیغمبر، نالین پیغمبر کے اوپر نبی کی ٹانگیں، نبی کی پنڈلیوں کے اوپر نبی کا شکم، نبی کے شکم کے اوپر نبی کا سینہ، نبی کے سینے کے اوپر نبی کے شانے، نبی کے شانوں کے اوپر علی کے قدم، ایک قدم یہاں ایک قدم یہاں، یہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ، یہاں لکھا تھا محمد رسول اللہ، درمیان میں تھا علی ولی اللہ۔ دونوں مہر نبوت کے درمیان علی کھڑے ہو گئے۔ روایت کے فکرے ہیں نبی نے علی کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یا علی خود کو کہاں پا رہے ہو؟ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ یا علی خود کو کہاں پا رہے ہو؟ علی
مسکرا کے فرمانے لگے یا رسول اللہ آج علی اتنی بلندیوں پہ آ گیا ہے، اگر میں چاہوں تو یہاں کھڑے ہو کے آسمان کی بلندیاں بھی چھو سکتا ہوں۔ اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں نہ کافروں کی اطاعت کرنی ہے نہ منافقوں کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر دل ہو تو میں اور بتاؤں کہ کافر کون ہوتا ہے؟ خندق کا میدان، میں نے بتانا ہے کہ کافر کون ہوتا ہے۔ خندق کا میدان، نبی نے سلیمان محمدی کے مشورے سے خندق کھودی، اس طرف کفار کا لشکر، اس طرف اسلام کا لشکر۔ محمد اپنے خیمے میں تھے کہ وہاں سے عمرو ابن عبد خندق کراس کر کے خیمہ پیغمبر کے در پہ آیا، اپنی تلوار نیزہ زمین پہ گاڑا اور للکار کے کہنے لگا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ وہ جو پتھر کھا کے دعائیں دیتا تھا، اچانک مصطفیٰ کے چہرے پہ پنجتن کا جلال آیا، اپنے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمانے لگے من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ ہم پریشان ہو گئے آپ کا یہ جملہ سن کے، آپ تو پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے تھے، لوگ کوڑا پھینکتے تھے آپ دعائیں دیتے تھے، یہ کون سا جرم کر بیٹھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کتا ہے؟ نبی فرمائیں گے دیکھ نہیں رہے معصوم کے دروازے پہ آ کے معصوم کی توہین کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ سارے بیٹھے رہے، وہی اٹھا جو ہمیشہ اٹھا کرتا تھا، فرمایا علی آپ بیٹھ جائیے، کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ پھر علی اٹھے، یا علی آپ بیٹھ جائیے، کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ پھر علی اٹھے۔ اب نبی نے علی کو قریب بلایا، میں کہوں گا یا رسول اللہ جب آپ کو پتا تھا کہ جانا علی نہیں ہے تو بار بار اٹھے ہوئے علی کو بٹھا کیوں رہے ہیں؟ بھائی اتنی آواز سے پیغمبر آئے کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا تھا، میں موقع دے رہا ہوں، جانا ہے تو چلے جاؤ، وہ الگ بات، جانا تھا کتے کی زبان بند کرنے، کتوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے شیروں کے علاوہ اور کوئی نہیں جاتا۔ علی شیر خدا ہے، علی شیر خدا۔ یا علی قریب آئیے، نبی نے علی کو قریب بلایا، دونوں بھائی ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ بابا جی میری طرف، دونوں بھائی خیمے کے اندر چلے گئے، نبی نے اپنی قبا اتاری علی کو پہنائی، علی کی قبا خود پہنی، اپنی ابا علی کو سجائی، علی کی ابا خود پہنی، اپنے نالین علی کو دیے، علی کے نالین خود پہنے۔ اب دونوں بھائی خیمے سے باہر آئے، جب جا رہے تھے تو نبی تھا، علی علی تھا، باہر نکلے اب نبی علی بن گئے، علی نبی بن گئے۔ جیسے ہی باہر آئے نبی نے کیا کام کیا؟ اپنا امامہ، اپنی دستار اتار کے علی کے سر پہ رکھی، علی کی دستار اپنے سر پہ رکھی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ نالین اندر بدلے، ابا کبا اندر بدلے، یہ دستار باہر کیوں بدل رہے ہیں؟ نبی فرمائیں گے مجھے معلوم ہے میرے جانے کے بعد جھگڑا میری نالین کا نہیں ہوگا، میری دستار کا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے محمد نے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھ کے بتا دی میری دستار کا وارث کل بھی حیدر تھا، اب بھی حیدر ہے۔ علی وارث دستار مصطفیٰ ہے۔ اچھا آپ کو معلوم ہے میں نے بتانا تھا کہ کافر کون ہوتا ہے۔ اب علی جا رہے ہیں، نبی نے علی کو جاتا ہوا دیکھا، مسکرا کے فرمانے لگے او میرے صحابہ، میرے دیوانوں، میرے پروانوں، میرے مستانوں، آؤ میں بتاؤں کون جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ فرمانے لگے بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب پتا چلا جو بھی کل ایمان کے مقابلے میں آ جائے،
قرآن کیا کہتا ہے؟ کافروں کی اطاعت نہیں کرنی. نبی نے اس کو کافر کہا جو کل ایمان کے مقابلے میں آ گیا. اچھا اگر دل ہو تو میں حالات حاضرہ پہ تھوڑی سی گفتگو کر دوں، ذمہ داری ہے نا میری. حالات کچھ ایسے بن چکے ہیں پاکستان کے شیعہ قوم کے حوالے سے، بلکہ پورے عالم اسلام کے حوالے سے. ہر طرف شیعوں پہ ایف آئی آر، شیعوں کے جلوس بند، شیعوں کی مجلس سے بند کروانے کی کوششیں. ایک بات میں کروں سامعین محترم، پیغمبر کے زمانے سے لے کر اب تک، توجہ، دور پیغمبر سے لے کر اب تک کسی دور میں بھی مکتب تشیع اتنی تیزی سے نہیں پھیلا جتنا اس دور میں پھیلا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس میں بہت بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا ہے. وہ بڑے بڑے حقائق جو کتابوں میں بند تھے، الماریوں میں تالوں کے اندر تھے، وہ آج کھل کے سب کے سامنے آ گئے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کو کہنا پڑا کہ علی حق ہے. انجینئر مرزا محمد علی کو کہنا پڑا کہ شیعوں کی نماز ٹھیک ہے. مولانا اسحاق مدنی مرحوم کو کہنا پڑا زہرا حق پہ تھی. ڈاکٹر طاہر القادری کو کہنا پڑا غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. یہ حقائق سامنے آ گئے. اور جب دشمن کے پاس جواب نہ رہا، اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا، مجلس سے بند کر دو، جلوس میں پابندیاں لگوا دو. یہ تمہاری بھول ہے. جب تمہارے بڑے یہ ذکر نہ روک سکے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اور خدا کی قسم ان مجلسوں کا کمال یہ ہو گیا اس سال کہ بڑے بڑے مفتی بے نقاب ہو گئے. ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پاکستان میں یزیدی کون ہے. کھل کے حقیقت سامنے آ گئی. اور یہ جو جتنے بھی یزید کی حمایت کر رہے ہیں نا، جملہ سنبھالیے گا، انہیں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے. کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے. ارے وہ تو لعنتی تھا، اب یہ لعنت کا پھندا تیرے گلے میں بھی پڑ گیا. تم نے ہمارے سنی بھائیوں کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ دیکھیے صحابہ کرام، سنی بھائی یقیناً موجود ہے میری مجلس میں، صحابہ کرام ہم توہین نہیں کرتے، مگر ہم علی کے فضائل پڑھنے نہیں چھوڑیں گے. صحابہ کی توہین ہم نہیں کرتے، مگر یزید لعنت اللہ ہے، یزید پہ لعنت برستی رہے گی. اور یہ بھی یاد رکھنا، صحابہ کا مقام اپنی جگہ، ہم توہین نہیں کرتے. آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک، لیکن یہ ہمارا برملا عقیدہ ہے، ڈھنکے کی چوٹ پہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد علی سے افضل کوئی نہیں. او بھائی صحابہ نوکر ہیں، اہل بیت سردار ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے مجھ سے پہلے مولانا کی گفتگو، حضرت ابو بکر نے کہا کوئی بندہ اس وقت تک پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ٹکٹ نہ ہوگا. صحابی پل صراط سے گزر تو سکتا ہے مگر گزار نہیں سکتا. صحابی جنتی تو ہو سکتا ہے، سردار جنت نہیں ہو سکتا. صحابی نبی کے منہ سے نکلی ہوئی کھجور کی گٹلی چوس تو سکتا ہے، زبان رسالت نہیں چوس سکتا. صحابی نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز تو پڑھ سکتا ہے، پشت رسالت پہ نہیں آ سکتا. صحابہ اپنی جگہ مگر اہل بیت کے برابر نہیں. تم صحابہ کی بات کرتے ہو، ہم تو علی کو سوائے آخری نبی کے سارے نبیوں سے افضل مانتے ہیں. یہ کوئی غلوف نہیں، یہ کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں.
اللہ کے قرآن سے ثابت شدہ عقیدہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ علی کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں، یہ توہین انبیاء. مجھے یہ بتائیے کیا حدیث پیغمبر کی ہے یا نہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں؟ بتاؤ. کسی مولوی صاحب سے پوچھو یہ کون سے علماء ہیں، وہ کہیں گے جی یہ شرف ہمیں حاصل ہے، ہم نبی کی امت کے علماء. اچھا تو بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہو گیا، یہ ٹھیک ہے. میں علی کے بارے میں کہوں تو یہ توہین انبیاء. تو کون، تیرا علم کیا؟ امت محمد کے سب سے بڑے عالم کو علی کہتے ہیں. یہ علی کے بارے میں حدیث ہے. آدم کے اندر آدم کا کمال، نوح کے اندر نوح کا کمال، ابراہیم کے اندر ابراہیم کا کمال، 1.25 لاکھ نبیوں کے کمال اکٹھے ہو کے جس ایک کے اندر آئے اسے علی کہتے ہیں، سوائے آخری نبی کے. سارے نبیوں سے افضل علی ہے. تم اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو، ہمارے عقیدے کو نہ چھیڑو. ہم کسی کی توہین کیا کریں؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم علی کے فضائل کے علاوہ کسی اور کی فضیلت پڑھ سکیں یا کسی اور کا ذکر کر سکیں. ہم کسی اور کے در پہ تب جائیں جب اپنے فضائل ختم ہو جائیں. ہماری مجلس سارا دن ہوتی رہے، ساری رات ہوتی رہے، پڑھنے والے مختلف ہوں، فضائل بھی مختلف ہوں، پھر بھی فضائل ختم نہیں ہوں گے، نہیں ہوتے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لو کان البحار مدادا والاشجار اقلاما والسماوات والارضین قرطاسا والجن والانس کتابا والملائکۃ حسابا. میرے نبی فرماتے ہیں اگر پوری کائنات کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائیں، زمین آسمان کاغذ بن جائیں، جن و انس لکھنے والے بن جائیں، ملائکہ حساب کرنے والے بن جائیں، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. مجھ سے پہلے مولانا نے جہاں مصائب ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں. دعا کرو کوئی اجڑ کے اپنے وطن میں نہ آئے. میرا سلام علی کی بیٹی کو، بڑی مشکل سے مدینے میں آئی ہے اجڑ کے. عزادارو جب یہ اجڑا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا، میرے مولا سجاد علیہ السلام نے بشیر سے فرمایا بشیر تو بھی شاعر ہے، تیرا باپ بھی شاعر تھا، جا ہم سے پہلے مدینے میں داخل ہو جا اور مدینے والوں کو بتا مدینے والوں مدینہ بسنے کے قابل نہیں رہا. مدینے کے سردار اجڑ کے آگے. بشیر کہتا ہے جیسے ہی میں مدینے میں داخل ہوا میری نظر روضہ رسول پہ پڑی، میں نے اپنا امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، اعلان کر کے کہنے لگا یا اہل الیثرب قد قتل الحسین بعرض کربلا. مدینے والو حسین کربلا میں مارا گیا. عزادارو یہ اعلان کا ہونا تھا. بشیر کہتا ہے محلہ بنی ہاشم سے ایک بی بی باہر آئی. منظر کیا تھا؟ کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں عصا تھا. کہنے لگی بشیر کیا کربلا والے مارے گئے؟ بشیر کہتے ہاں بی بی تیرا عباس بھی مارا گیا. عباس کا نام سنا، بی بی نے تڑپ کے کہا ارے میں نے تجھ سے عباس کا نہیں پوچھا. اینا حسین ابن علی، مجھے بتا میرا آقا حسین کہاں؟ بشیر کہتا ہے بی بی قد ذبح الحسین عطشانا، پیاسا ذبح ہو گیا. اس وقت عباس کی ماں تڑپی اور تڑپ کے کہنے لگی عباس میں دودھ نہیں بخشوں گی، میں نے تجھے آقا کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا. بشیر قدموں میں گرا، رو کے کہتا بی بی معاف کرنا، تیرا غازی پہلے مارا گیا، تیرا حسین بعد میں مارا گیا. مقتل کے جملے ہیں. روتی روتی بی بی جنت البقیع پہ آئی، خود کو قبر زہرا پہ گرایا اور رو کے کہنے لگی آقا زادی کلہم بفداء الحسین، میرے سارے بیٹے تیرے لال پہ قربان
اجرکم اللہ. آخری منزل پہ آ گیا. ذاکر بھائی کو منبر دوں. عزادارو علی کی بیٹی مدینے میں داخل ہوئی. سب سے پہلے آئی ہے نانا کی قبر پہ. رو کے کہنے لگی نانا اٹھ کے دیکھ تیری زینب اجڑ کے آ گئی. او نانا مقتل کے فکرے ہے مجھے معاف کرنا. علی کی بیٹی نے کہا نانا اگر یہاں نامحرم نہ ہوتے میں کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے بتاتی تیری امت نے کیسا اجر دیا. اجرکم اللہ. بزرگ عالی ندین کا جملہ ہے. وہ فرماتے تھے کہ جب علی کی بیٹی تھک گئی نا پھر اپنی پیشانی ایک درخت کے ساتھ لگا کے بیٹھ گئی. قبلہ مجلس پڑھ کے باہر گئے. ایک جوان آگے آیا. اس نے کہا قبلہ ہم نے تو سنا تھا جب کوئی تھک جاتا ہے اپنی پشت کے سہارے بیٹھتا ہے. زینب پیشانی کے سہارے کیوں بیٹھی؟ سیدزادے نے امامہ اتارا. رو کے کہنے لگے پشت وہ لگاتا ہے جس کی پشت سلامت ہو. ارے علی کی بیٹی کی پشت سلامت نہ تھی. یا زہرا بی بی تیرا پرسہ قبول کرے. بانیان کا یہ صفیہ سا بچھانا امام زمانہ قبول فرمائے. پہلے آئی ہے نانا کی قبر پہ, اس کے بعد آئی ہے بھائی کی قبر پہ, آخر میں اس قبر پہ آئی. مجھے معاف کرنا جہاں آج بھی نوحہ پڑھنے کی اجازت نہیں, جہاں آج بھی کوئی ماتم نہیں کر سکتا. او سیدو تمہاری دادی کی اجڑی قبر پہ جب اجڑ کے بیٹی آئی رو کے کہنے لگی نا اماں اٹھ کے دیکھ زینب اجڑ کے آ گئی. عزادارو یہ دستور زمانہ ہے. جب بھی کوئی دور سے اپنے وطن میں آتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لے کے آتا ہے. اس کے بعد علی کی بیٹی نے ایک گٹھری سے قمیض حسین کو نکالا. رو کے کہنے لگی اماں دیکھ اور جس کے جوڑے ہاتھوں سے سیدھی تھی یہ تیرے لال کا کرتا. ایک دعا میں مانگنے لگا ہوا آمین ضرور کہنا. آخری جملہ میرا اللہ مومنوں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا. اللہ نہ کرے اگر کوئی بیٹی اپنے گھر میں خوش نہ ہونا جب پلٹ کے اپنے باپ کے گھر میں آتی ہے اس کا باپ اس سے پوچھے کہتی ابا میں اپنے گھر میں خوش ہوں. بھائی پوچھے بھیا میں خوش ہوں. اپنے دکھ کسی کو نہیں بتاتی لیکن جب تنہائی میں ماں سے ملتی ہے اپنے سارے دکھ بیان کر دیتی ہے. ارے وہ بہن پڑھنے لگا ہوں جب بی بی نے نانا کی قبر پہ نہیں پڑھا بھائی کی قبر پہ نہیں پڑھا لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی رو کے کہتی تھی اماں گواہ رہنا تجھے ایک تعزیہ نہ لگا تھا. اماں تو قبر تک روتی گئی. اٹھ کے دیکھ میری ساری پشت زخمی ہر موڑ پہ تعزیہ لے خاطر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.